السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیریت سے ہو؟ اچھا، آج میں خاص ایک ایسی بات بتاؤں گی کہ آپ لوگ بولیں گے کہ کیا ہیٹر دکھا رہی ہے۔ یہ ہے گیس کا ہیٹر، ٹھیک ہے؟ اور پاکستان میں تو گیس ہے، اور لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی کمرے میں گیس بھر گئی تھی اور اتنے لوگوں کی اموات ہو چکی ہے۔ دیکھیں، یہ جو گیس چل رہا ہے آپ اس کا پائلٹ دیکھ رہے ہیں، پائلٹ اس کا بلو ہے، اور برنر جو ہے یعنی اس کی پلیٹ جو ہے وہ اچھی خاصی تیز چل رہی ہے۔ اوپر اس کے میں نے پانی رکھا ہوا ہے۔ ایک تو اگر اس کے اوپر گیپ نہیں ہے کہ آپ کوئی پانی کی چیز رکھیں یا ٹین رکھیں یا کوئی دیش کی یا چینک رکھتے پانی سے بھر کر، کیونکہ اس سے نمی نکلنی چاہیے، کمرے میں نمی ہونی چاہیے۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ کمرے میں گیس کیسے بھر جاتی ہے، وہ اس کا یہ ہے کہ اب جیسے یہ کھڑکی ہے، دیکھیں کھڑکی بالکل بند ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہیٹر چلاتے ہیں اور اس کے بعد سردی ہوتی ہے تو ظاہرہ مائنس میں جا رہا ہوتا ہے، وہ سردی لگتی ہے تو لوگ ہیٹر چلاتے ہیں اور کمرے میں آکسیجن کم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہیٹر کے اوپر آپ دیکھیں جالی سی بنی ہوئی، یہی گیس جل رہی ہے اور یہی گیس جل کر اسی کمرے میں ہی رہ رہی ہے، یعنی جلی ہوئی جو گیس ہوتی ہے وہ کمرے میں رہتی ہے۔ یہ کیا کرتی ہے کہ کمرے میں جو ہے آہستہ آہستہ آکسیجن کم کر دیتی ہے۔ جیسے یہ پائلٹ بلو ہے، اس طرح سے اس کا یہ جالی جو ہے یہ بلو کلر کی ہونے لگتی ہے۔ اب دیکھیں آپ تیز جل رہی ہے، کمرے میں فل آکسیجن ہے، تو اس کی وجہ سے یہ کہ یہ اس طرح چل رہی ہے۔ جب لیکن آکسیجن ختم ہو جاتی تو یہ جو اس کی پلیٹ ہے یہ بھی بلو ہو جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی کمرے میں گیس یعنی گیس کم آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ کمرے میں آکسیجن ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ ماچس کی تیلی یا لائٹر جلائیں گے تو وہ نہیں جلے گی، تو ایسی حالت میں یہ کرنا چاہیے کہ فوراً ہیٹر بند کر دیں، دروازے کھول دیں یا کھڑکی کھول دیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب آپ گیس کے پاس زیادہ بیٹھتے ہیں ایک تو سستی ہو جاتی ہے، دوسری سر میں اکثر لوگوں کے درد ہوتی ہے، تو ہیٹر کے ذرا دور بیٹھا کریں اور کوشش یہ کیا کریں کہ جب کمرے میں آپ کو فیل ہو رہا ہو کہ سانس رک رہا ہے یا سر میں درد شروع ہو رہا ہے تو فوراً آکسیجن لیں۔ بچوں کو، بڑے جو بھی ہیں گھر میں، ظاہر ہے ہر گھر میں 4-5 افراد ضرور ہوتے ہیں، تو حفاظت کا ایک یہ طریقہ ہے۔ اور پانی اس کے اوپر ضرور رکھیں تاکہ نمی رہے کمرے میں، کیونکہ جب گیس بہت زیادہ چلتی ہے، آپ 4-5 گھنٹے تک لیٹے میں ہو یا کچھ کھا نہیں رہے ہو تو آپ دیکھیں حلق خشک ہو جاتا ہے۔ یہ نمی جو ہے حلق کو خشک نہیں ہونے دیتی ہے، اور پھپھڑوں کے مسئلے جو ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ ایک یہ طریقہ۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جب اور ایک اور بات یہ بولتے ہیں کہ جی گیس یعنی بھر گئی، ایک تو یہ گیس نہ ہونے کی وجہ میں نے بتائی، دوسرا یہ کہ جب یہ لیک ہوتی ہے تو اس کی اسمیل ہوتی ہے۔ کوشش یہ کیا کرے کہ جب یہ لیک ہو رہا ہو تو آپ فوراً مین وال بند کر دیں، کوئی بجلی کا سوئچ نہ لگانا، کوئی ماچس یا کچھ نہیں لگانا، دروازے کھول دیں، اور اس کے بعد کوشش یہ کرے کہ کمرہ یا جو بھی جگہ ہے اس میں آکسیجن آ جائے، تب خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ بچوں کو، بڑوں کو، سب کو ذرا دور ہی رکھیں ایسی حالت میں، ٹھیک ہے؟ اور ایک ہوتا ہے سلنڈر، یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ سلنڈر ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب اسے چلاتے ہیں تو اول تو اس میں پہلے سے ہی انہوں نے دیچ کر رکھا ہوتا ہے کہ جی اس کے بعد یہاں سے آن کرتے ہیں اس کو۔ اس جگہ کو لوگ چیک نہیں کرتے، کیونکہ یہاں سے اگر اوپر تو جل جاتا ہے تو یہاں سے اگر لیک ہو رہا ہو تو یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تو ایسی حالت میں جب اگر یہاں پہ آگ لگ جائے تو اس سے فوراً کوشش کرے کوئی کپڑا، کوئی تولیہ لے لیں، جس سے پانی سے آپ نے، یہ دیکھیں جیسے یہ تولیہ ہو گیا یا کوئی سا بھی کپڑا ہے، اسے فوراً پانی سے گیلا کر کے آپ اپنے ہاتھ پہ لگا کر اور اس طرح سے اس کو گیس کو بند کر دیں۔ اس سے یہ ہاتھ جلنے کا خطرہ نہیں ہوگا اور آپ محفوظ بھی رہیں گے۔ اور ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ آپ اس کو جب بھی استعمال کریں ایمرجنسی میں تو آپ اس کو استعمال کر کے اس کے بعد آپ اس کو اس طرح سے کپڑے میں اور پلاسٹک میں رکھ کر
اس کا منہ اوپر تک بند کر کے اسے گھر کی کسی ایسی جگہ پہ رکھیں جو جگہ ٹھنڈی ہو، یا جیسے ٹی وی لانچ ہے تو آپ ٹی وی لانچ میں نہ رکھیں، آپ اس کو گھر کے باہر کمرے سے باہر آپ کے لیے رکھ دیا کریں، تاکہ اس سے گیس اگر لیک بھی ہو رہی ہے تو اس کا خطرہ نہ ہو، اور اسے فوراً آپ کسی دکاندار کو یا کسی کو دکھا دیں کہ جو اس سے یہاں سے صحیح کرے۔ یہ دیکھیں اکثر یہاں سے لیک ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اکثر لوگ پکنک پہ جب جاتے ہیں تو یہ والا سلنڈر لے جاتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے؟ آپ لوگوں کو کچھ لکڑیاں لے جائیں، وہ جلایا کریں۔ کوشش یہ کریں کہ یہ سلنڈر جو اس طرح سے آپ سفر پہ جب جاتے ہیں، ظاہر ہے گاڑی چل رہی ہوتی ہے، یہ ہل رہا ہوتا ہے، کہیں سے بھی اس کا کوئی چیز ٹوٹ جائے یا لیک ہونا شروع ہو جائے، جب آپ پکنک پہ جاتے ہیں تو جی فوراً کھانا پکانا شروع کرتے ہیں۔ لیکن جب بھی اس کو استعمال کرنا ہو تو آپ اس کو بازار سے بھی لے کر جب آتے ہیں تو اس کے بعد اپنے گھر میں فوراً استعمال نہیں کریں، اس کو 15-20 منٹ کے لیے آپ کسی جگہ پہ رکھ دیں، آرام سے رکھ دیں، تاکہ اس کا گیس وغیرہ جو ہے نارمل ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ اس کو چلائیں، اور جب لیک ہو رہا ہو تو آپ اس کو استعمال نہ کریں، فوراً بند کر دیں اور اسے کمرے سے یا جگہ سے بہت دور رکھ دیں، کیونکہ اکثر عورتوں کی یہی غلطی ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو اگنور کر دیتی ہیں کہ جی لیک ہو رہا ہے، نہیں جی اس کی اسمیل آئی ہے، یہ ہے وہ۔ اگر آپ اس کو یہاں سے بند کر، یہ جب بند کر دیں تو یہاں سے آپ اس کو ایک دفعہ ماچس کی تیلی لگا کر دیکھیں کہ یہاں سے جل تو نہیں رہا ہے، اگر جل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کا پائلٹ صحیح نہیں بند کیا آپ نے۔ پھر اس کو بھی چیک کیا کریں، اگر خدا نہ کرے آگ لگ جائے تو کپڑا آپ ساتھ رکھیں، گیلا، پانی سے گیلا ہوا ہو۔ اگر لیک ہو رہا ہے، آپ نے آن نہیں کیا اور لیک ہو رہا ہے تو آپ اس کو فوراً ٹائٹ بند کریں، ٹائٹ بند کر کے پھر استعمال کریں، تب آپ کی زندگیوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اور اس گیس کا بھی یہی مسئلہ ہے، یہ بھی جب لیک ہو رہا ہو یا کچھ ہو، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کی سوئچ یا اس کے وال وغیرہ کو چیک کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، ڈائریکٹ ماچس کی تیلی لگاتے ہیں۔ آپ ماچس کی تیلی نہ لگائیں، ایک برتن میں تھوڑا سا سرف ڈال دیں، سرف ڈال کر آپ اس کے اوپر ڈالیں، آپ کو خود تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے تو آپ کو اس میں بلبلے بنیں گے، پتہ چل جائے گا کہ جی گیس لیک ہو رہی ہے، تو آپ اس جگہ کو ٹھیک کر لیں، اس کو سیل کرنے کی کوشش کریں یا کسی ماہر سے اس کے لیک کو بند کروائیں۔ آپ لوگ غلطی یہ کر لیتے ہیں کہ نہیں جی ٹھیک ہو جائے گا، یہ ہوگا، یا آپ نے اس میں کوئی ایسی چیز لگا دی کہ جی لیک نہیں ہوگا، لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب گیس کا پریشر تیز ہوتا ہے تو وہ وہاں سے دوبارہ لیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اپنے وال سے یہ سارے چیک کیا کریں، گھر میں جب بھی آپ کو فیل ہو کہ بھئی کمرے میں آپ کا سانس رک رہا ہے یا آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے تو یہ نہ بولیں کہ جی بی پی ہائی ہو گیا۔ اکثر لوگوں کا یہ جملہ ہوتا ہے کہ جی بی پی ہائی ہوا ہے، یہ ہوا نہیں، آپ ریزن چیک کریں کہ کس وجہ سے سر میں درد ہو رہا ہے یا آپ کا سانس رک رہا ہے، تو اس کو فوراً گیس کو بند کر دیں، آکسیجن لیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے، خدا نہیں کرے جب کسی کو گیس، یہ والی جو گیس ہوتی ہے جس سے آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، یہ چیز کو کمرے میں ہوتے ہیں تو اگر پتہ چل جائے کہ طبیعت اس طرح سے بگڑ رہی ہے اور کسی کو بے ہوشی آ رہی ہے تو خدا کے واسطے 10-15 لوگ اس کے سر پہ نہ چڑھ جایا کریں۔ جب ایسی حالت ہوتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی ہائے اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، اس کو پانی پلاؤ، اس کو یہ کرو، اس کو وہ کرو۔ نہیں بھئی، آپ ایک بندہ جو تھوڑا سا سمجھدار ہو اس کے پاس بیٹھ جائے، اسے ہوا دیں، اسے تازہ ہوا دیں، تاکہ اس کے جو سر درد ہے یا اس کی طبیعت جس طرح سے بگڑ رہی ہے، اگر گیس کی وجہ سے بھی ہے تو آپ 10-15 منٹ اس چیز کو چیک کریں کہ آپ اس کو ہوا دیں، اس کے سر پہ جمع نہ ہوں۔ ایک تو وہ اس کی طبیعت خراب ہوگی، دوسرا یہ کہ سارے جب جمع ہو جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ بس میں تو ابھی مرنے ہی والا ہوں یا مرنے والی ہوں، بس اللہ کے پاس گئی۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ مریض کو بھی ایسے ٹریٹ کریں کہ جیسے آپ خود ہیں، تھوڑا سا ہوا اس کو دیں۔ اور جب گیس کسی کو اس کی چڑھ جاتی ہے، کسی انسان کو سر درد ہوتا ہے، سینے میں درد ہوتا ہے، گلا خشک ہو جاتا ہے، اسے الٹی آنے لگتی ہے، اسے عجیب سا فیل ہونے لگتا ہے، معدہ ایک عجیب سے سسٹم میں ہو جاتا ہے، تو اگر اسے الٹی آ رہی ہے تو اسے الٹی کرنے دیں، کیونکہ اگر جب اس طرح اس کی پوزیشن ہوتی ہے تو اس کو اکثر ایسے مریضوں کو کڑوی زہریلی الٹی آ جاتی ہے، کیونکہ وہ کمرہ بند ہوتا ہے اور آکسیجن نہیں مل رہا ہوتا، تو اس کے جسم میں یہ جو زہریلی گیس ہوتی ہے جل رہی ہے اور آکسیجن نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں مل کر اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔
تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو مریض کو ریلیکس رکھیں، تھوڑا سا اس کو وہ کریں، اس کے بعد ڈاکٹر کو دکھائیں، اور جب آپ کو بھی فیل ہو رہا ہو کہ کچھ نہ کچھ ایسے ہو رہا ہے، سر میں درد ہے یا کچھ ہے، آپ فوراً وہ کریں، ہوا لیں، اور کوشش یہ کیا کریں کہ رات کے ٹائم جو ہے گیس بند کر دیں۔ جب تک آپ بیٹھے ہوئے تو آپ ایک گیس جل رہی ہے، چاہے آپ نے یہ والی جلائی ہو، ٹھیک ہے، اگر یہ والی دونوں میں سے کوئی بھی جل رہی ہے، کیونکہ اکثر لوگوں نے اس کے اوپر بھی یہاں پر انہوں نے ایک سسٹم بنا کر وہ پلیٹ سی جیسی لگائی ہوئی ہے جس سے وہ ہیٹ لیتے ہیں، تو کوشش یہ کیا کریں کہ جب اس طرح کا کام کر رہے ہیں یا جلا رہے ہیں تو ہوا کمرے میں ہونا چاہیے، کھڑکیاں صرف اس طرح سے بند نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ میں نے سائڈ کی کھڑکی کھلی رکھی ہوئی ہے، پھر اس کے باہر کچن کے ساتھ یہ کھڑکی، اور میں نے اس کی بھی تھوڑی سی کھڑکی کھلی بھی رکھی ہے تاکہ وہاں سے ہوا یہاں آتی رہے، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، چاہے جتنی بھی سردی ہو، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اپنا بھی خیال رکھیں، اپنی فیملی کا بھی خیال رکھیں، اپنے بزرگوں کا بھی خیال رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ اپنا ہی خیال رکھ لیں، کیونکہ گھر کے ہر فرد کی جو حیثیت ہوتی ہے کہ وہ ایک ہیرے جیسی ہوتی ہے، اور اپنے گھر والوں کا، اپنے بڑوں کا خیال رکھیں اور ان چیزوں کی احتیاط کریں، کیونکہ اکثر مائنس جاتا ہے۔ ابھی ہمارے کوئٹہ میں -10 تک جا رہا تھا، لیکن جب تک ہم نے گیس جلائی ہوئی ہوتی ہے، اول تو گیس آتی نہیں، جب آتی ہے تو پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بھئی ہوادار جگہ ہونی چاہیے، کھڑکیاں اس طرح سے بالکل نہ ہو، کیونکہ صرف ایک کھڑکی میں نے بند رکھی، باقی میں نے سارے ایسے اوپن رکھی ہوئی تاکہ ہوا لگے اور طبیعت وہ نہ ہو، خراب نہ ہو۔ تو بہتر ہے احتیاط خود بھی کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی ان چیزوں پہ مائل کریں کہ بھئی جب بھی گیس جل رہی ہے احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جسم گرم کرنا ہے اور سانس روکنا ہے، نہیں، ایسا نہیں کریں، ٹھیک ہے۔ اور اکثر لوگوں کی یہی ہوتا ہے کہ چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے، گیس کا ہیٹر چل رہا ہوتا ہے، 4-5 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، پھر غنودگی آتی ہے۔ اس گیس کے یہ مسئلہ ہے کہ غنودگی اکثر آتی ہے، آپ اس کے پاس 10 منٹ 15 منٹ بیٹھیں، آپ کو ہلکی ہلکی نیند آنی شروع ہو جاتی ہے اور دل کرتا ہے کہ بس سو جائے، اور کئی لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی کمبل اوڑھ لے اور سو گئے کہ گیس آ رہی ہے جی بس سو گئے، وہ خطرناک ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پانی والا سلسلہ ضرور رکھا کریں، اگر اس طرح سے جگہ نہیں ہے تو اس کے سامنے رکھ دیں، کوئی بھی برتن رکھ دیں جس سے پانی جو ہے گرم ہوتا رہے اور بھاپ بنتی رہے۔ تو ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اور ویڈیو آپ شیئر بھی کیا کریں، لائک بھی کیا کریں، اور کوئی بات ہو، کچھ پوچھنا ہو تو ضرور پوچھا کریں۔ ان باکس اکثر لوگ مجھ سے سوالات کرتے ہیں تو میں ان کو جواب دے دیتی ہوں، اگر تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے تو آپ لوگ تھوڑا سا مائنڈ نہیں کیا کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں، میں ان کو جوابات دیتی ہوں لیکن تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے، ظاہر ہے زندگی ہے، کوئی کام ہے، کچھ بھی انسان کر سکتا۔ تو آپ سب اپنا خیال رکھنا، اپنے بچوں کا خیال رکھنا، اور ان 2 خطرناک چیزوں سے اپنے کو بھی بچانا ہے، فیملی کو بھی بچانا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔